دیندارو، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، ہمارے طریقے میں ہم جو بھی مذہبی اعمال انجام دیتے ہیں وہ ہماری اس زندگی کے بارے میں اور دوسری زندگی کے بارے میں جو ہمارے نظریات ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہماری مذہبی رسومات میں سے روحانی مجلس ایک ایسا طریقہ اور ایک ایسی رسم ہے جس کے ذریعے سے ہم مولانا حاضر امام کا دیا ہوا یہ جو گھر ہے، اس گھر میں آ کر ہم اپنی دنیاوی زندگی کے ایک کنارے پہ آ کر روحانی زندگی کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا یہ ایک ایسی جگہ، ایک ایسے پوائنٹ پہ ہم پہنچتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی اور روحانی زندگیوں کی ایک میٹنگ پوائنٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہم سمندر کے کنارے پر جاتے ہیں تو خشکی کی انتہا ہوتی ہے اور پانی کا آغاز ہوتا ہے، ہم اس کنارے پہ ہوتے ہیں جہاں زمین ہمارے پیچھے ہوتی ہے اور پانی ہمارے آگے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اس روحانی مجلس میں جب آتے ہیں تو ایک ایسے احساس کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اس کونے پر آتے ہیں جہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گزری ہوئی روحوں کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کو یاد کر کے انہیں جو بھی روحانی فیض ہے، جو برکات ہے، جو بھی ہماری دعائیں ہیں، جو بھی ہماری خواہشات ہے، وہ ان کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ روحانی زندگی میں شمولیت، روحانی مجالس میں شمولیت کی جہاں بہت سی اور حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ جتنی دیر ہم اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں اس دوران ہم یہ لیسن، یہ درس لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی فانی ہے اور ہماری روحانی زندگی ابدی ہے، اور ہم کچھ ایسی باتوں پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ایسے راستے کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری روحانی زندگی کی راہ کو آسان بنائے، جو ہماری روحانی ترقی کی راہ کو آسان بنائے اور جو ہماری روح کی نجات کا راستہ ہمیں بتائے۔ آج ہم ہماری روح کی نجات کے راستے کے حوالے سے ہمارے طریقے میں دیے گئے کچھ باطنی پریکٹسز کے بارے میں بات کریں گے، اور اس حوالے سے ہمارے گنانوں میں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان میں سے ایک گنان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ پیر حسن کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جو بہت سے گنان ہیں ان میں سے ایک گرنتھ ہے، لمبا گنان جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جس کا نام ہے پیر حسن کبیر الدین انیک کانی پا جوگی نو سنواد، یعنی پیر حسن کبیر الدین اور ایک جوگی تھا کانی پا جوگی، ان کے درمیان ڈائیلاگ ہے، ان کے درمیان مکالمہ ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے، اور اس میں ہمیں جو انڈین فلسفی کی داستانیں ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں ناتھ جالندر جو ہے وہ ایک بہت بڑے سادھو تھے اور اس کے بہت سے چیلے تھے۔ اس کا ایک چیلا وہ بھی بہت بڑا جوگی تھا جو کانی پا جوگی تھا، جو بہت عبادت میں پہنچا ہوا تھا۔ ایک دفعہ اس کا استاد، اس کا گرو ناتھ جالندر جو ہے وہ کچھ ناراض ہو گیا اپنے شاگرد سے، کانی پا سے، اور ناراض ہو کر اس نے بد دعا کی، شراپ دیا اسے کہ تیری آج تک کی جو عبادت ہے وہ رد ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کانی پا جوگی بہت پریشان ہوا، بہت بے چین ہوا اور بڑی عاجزی کی، بڑی گریہ وزاری کی کہ اسے معاف کر دیا جائے، یا کم از کم اسے ایسا راستہ بتا دیا جائے کہ اس کی روح کی نجات بالآخر کیسے ہوگی۔ تو کیسے ان کے گرو نے ان سے کہا کہ دیکھیے جو شراپ میں نے دیا ہے وہ تو واپس نہیں لیتا، مگر میں تجھے
تیرے نجات کا راستہ یہ بتاتا ہوں کہ اول آخر کا گر ہوئے گا، ایک ایسا مرشد ہوگا جو اول اور آخر کا مرشد ہوگا، پیر صدردین پیر حسن کبیردین وہاں چھٹنا تیرا جیو۔ پیر صدردین اور پیر حسن کبیردین ہوں گے، ان کے ذریعے سے تیری روح کی نجات ہو سکتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو کانیپا، اس وقت تمہاری عبادت کی جو طاقت ہے، جس کی وجہ سے تمہارا رتھ جس پہ تم بیٹھتے ہو وہ زمین سے 100 گز اوپر چلتی ہے، جس میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی عبادت کی گویا اتنی طاقت تھی کہ جہاں بیٹھ کر وہ عبادت کرتا تھا، جو اس کا رتھ جس پہ وہ سفر کرتا تھا، گویا وہ زمین سے 100 گز اوپر ہو کے چل رہا ہے، اس کی ایسی طاقت تھی۔ کہ دیکھو جب وہ مرشد تمہارے سامنے آئیں گے تو تمہارا یہ رتھ زمین پہ آ جائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مرشد تمہارے سامنے آئے گا تو تم زمین پر آ جاؤ گے، یعنی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ بھلے تم عبادت بندگی کے بڑے دعوے دار ہو، مگر اس مرشد کے سامنے تم خاک کے برابر ہو جاؤ گے، اس مرشد کے سامنے تم زمین پر آ جاؤ گے۔ تو اس طرح وہ کانیپا جوگی جو ہے اپنی نجات کی تلاش میں اور گر کی تلاش میں رہا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دفعہ پیر حسن کبیردین رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ان کو دیکھتے ہی اس کا رتھ کہتے ہیں زمین پر آ گیا، اور اس سے فوراً اس بات کا احساس ہوا کہ میری روح کا نجات دہندہ جو ہے وہ یہ ہے، اور اسی سے میری روح کی نجات ہوگی۔ تو وہ پیر سے جا کر اپنا سارا بپتا سناتے ہیں اور ان سے نصیحت مانگتے ہیں کہ اب آپ بتائیے کہ میری روح کی نجات کیسے ہوگی۔ تو کہتے ہیں پیر حسن کبیردین ان کو تعلیم دیتے ہیں، روحانیت کا راستہ بتاتے ہیں، اور جو تعلیمات دیتے ہیں ان تعلیمات میں 3 گنان بھی ہے جو ہم جماعت خانوں میں پڑھتے ہیں۔ اس میں سے ایک گنان جو ہے پنتھی ہو پنتھی مورا شاہ ہو، یہ گنان ہے۔ ایک ابدو جگت جول سنتوش پاتر کرو، ان ڈنڈا کرو وچار، دوسرا گنان یہ ہے، اور تیسرا ابدو من جیتے من اچھا پھل اوپجے ان تن جیتے اچھرا، یہ تیسرا گنان ہے۔ اس کے ذریعے سے اسے روحانیت کی تعلیمات دی گئی، اور آج جو ہے ہم ان تینوں گنان میں سے جو تیسرا گنان ہے ابدو من جیتے من اچھا پھل اوپجے، اس گنان میں جو تعلیمات دی گئی ہے، روحانیت کی سمجھ دی گئی ہے، روحانی نجات کا راستہ بتایا گیا ہے، روحانی بھید سمجھایا گیا ہے، اور روحانیت کی وہ باتیں جو ہمارے پیر ان کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو آج بھی بہت ساری چیزیں اس میں سے ہماری زندگی کے ساتھ ریلیونٹ ہے، جسے آج بھی ہم اپنی زندگی میں عمل میں لا سکتے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے اس روحانی راستے کی بات کریں گے۔ تو اس گنان میں پیر حسن کبیردین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابدو یعنی اے عابد، اے عبادت کرنے والا، اے جوگی، من جیتے من اچھا پھل اوپجے۔ من انسان کی عقل، ذہن کو بھی کہتے ہیں، خیالات کو کہتے ہیں، دل کو بھی کہتے ہیں۔ من جیتے من اچھا پھل اوپجے، اگر تم اپنے خیالات پہ قابو پا سکتے ہو تو پھر تمہاری جو دلی خواہشات ہیں وہ تمام خواہشات پوری ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تمہیں اپنے آپ پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ انے تن جیتے اچھ رنگ، اور جسم پہ قابو پانے سے بہت خوشیاں نصیب ہوگی۔ جسم پر قابو پانا کیا ہے؟ اکثر ہم جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے جسم کے غلام ہو کے زندگی گزار رہے، یہ بہت تھک گیا ہوں، جماعت خانہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیا ہو گیا؟ ہم نے جسم کا کہا، میں صبح نہیں اٹھ سکتا ہوں عبادت میں، مجھے نیند بہت آتی ہے، تو اس میں ہم جسم کو جیت نہیں پائے، جسم نے ہمیں جیتا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جسم کے کہنے پہ چل رہے ہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے انے تن جیتے اچھرنگ، اگر تم نے جسم کو اپنے قابو میں کیا ہے، یہ جسم یہ تمہاری سواری ہے، سوار کے کہنے کے مطابق چلتی ہے، سوار جو ہے وہ سواری کے کہنے کے مطابق نہیں چلتا۔ تن جیتے اچھرنگ، اگر تم اپنے جسم پہ قابو پا لیتے ہو تو تمہیں بڑی خوشیاں حاصل ہوگی۔ ہر دو جیتے آنند اوپجے، اس لفظ کو
دو طرح سے سمجھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے. ہر دو جیتے یعنی ان دونوں کو جیتنے سے آنند اپجے، بہت زیادہ آنند ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہر ہردے کا بھی قرآن گنانوں میں آیا ہے، یعنی دل کو جیتنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے. پہلا آپ کے من کو، خیالات کو جیتنا ہے، دوسرا اپنے باڈی پہ قابو پاؤ، تیسرا اپنے دل کو جیتو تو آنند اپجے، بہت خوشی حاصل ہوگی. اس بد جوگ پچند، اس طرح عبادت جو ہے، جوگ یعنی یوگ جو عبادت کا طریقہ ہے وہ پکتا ہے. مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے اپنے ارشاد میں فرمایا نا کہ بیت الخیال کی ڈسپلن بہت ڈیمانڈنگ ہے، بہت قربانی طلب ہے. یعنی بیت الخیال کا عبادت کا جو یہ راستہ ہے آپ سے ڈسپلین مانگتا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا کہ من پہ کنٹرول ہے، تن پہ کنٹرول ہے، دونوں چیزوں پر، یا دل پر بھی کنٹرول ہے. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ ابدو کام کرودھ جب جیتے جوگی ست پویتر تب ہوئے. کام ہمارے وجود میں جو حیوانی خواہشات ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، اسے قابو کرنا. آپ دیکھیے انسان جو ہے ہم اپنے وجود کے اندر ہم اینٹ اور پتھر بھی ہے، منرلز بھی ہمارے اندر ہے، ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے ہمارا ایک لیول جو ہے وہ جمادات ہے، یعنی ہم مرتے ہیں تو مٹی میں جاتے ہیں، مٹی بن جاتے ہیں. ہمارا دوسرا حصہ، ہمارے وجود کا ایک حصہ نباتات ہے نا. جس طرح درخت اگتے ہیں اور گرو ہوتے ہیں، ہم بھی پیدا ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. درخت کی شاخیں ہیں تو ہمارے ہاتھ پیر ہے، ٹھیک ہے. درخت کے پتے ہمارے کان ناک ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جو مماثلت رکھتی ہے ان چیزوں سے. تیسرا ہمارے اندر حیوانیت ہے، حیوان کا حصہ ہے. حیوان کھاتا ہے، پیتا ہے، روٹی کے پیچھے بھاگتا ہے، اپنے نسل کو آگے بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم بھی وہی سب کرتے ہیں. وہاں تک جو ہے ہم انسان نہیں. کھانا پینا، جینا اور اپنے بچے پیدا کرنا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا، یہاں تک تو ہم جانور ہیں. اس کے بعد ہم انسان بنتے ہیں عقل سے، انٹلیکٹ سے. جب وہ چیز جو ہمارے جسم کا اوپری حصہ ہے، ہمارا من، ہمارا دل، ہماری عقل، ہمارا انٹلیکٹ، یہ چیز ہمیں انسان بناتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کام، نفسانی خواہشات یہ ہمارے وجود کا حیوانی حصہ ہے، جانور کا حصہ ہے. کہ اپنے اندر کے جانور کو قابو کرو. جس طرح قربانی کی عید ہوتی ہے اور جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے تو اس کا باطن، اس کی تعویل ہمیں یہ بتائی جاتی ہے کہ ظاہری جانور نہیں، تمہارے اندر کا جو جانور ہے اس کو مارو. یعنی تمہارے اندر جو جانور کا حصہ ہے، جانور بن کے نہیں رہو دنیا کے اندر، انسان بن کے رہو. تمہاری عقل، تمہارے اوپر کا جو حصہ ہے وہ تمہارے اوپر حکمرانی کرے، نہ کہ تمہاری جو جسمانی اور سفلی چیزیں ہیں وہ تمہارے اوپر حکمرانی کرے. کام کرودھ کہتے ہیں غصے کو. کام کرودھ جب جیتے جوگی، تم نفسانی خواہشات پر اور غصے پر جب قابو پاؤ گے، ست پویتر تب ہوئے. غصہ پہ قابو نہ پانے کی وجہ سے آپ دیکھیں ہماری زندگیاں بعض اوقات کتنی خراب ہو جاتی ہے. غصے میں ایک بات کہہ دیتے ہیں زبان سے، پھر زندگی بھر روتے رہتے ہیں. غصے میں ایک کام کر بیٹھتے ہیں، پھر زندگی بھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں ٹھیک ہوتا ہے. غصہ بھی جانور کی صفت ہے، غصہ بھی حیوان کی. آپ دیکھ رہے ہیں حیوان جب سامنے آپ کھانا رکھ دو، حیوان کس طرح اس کھانے پہ لڑتے ہیں، تو وہ حیوانی صفت ہے، انسان کی نہیں ہے. تو ہم سے کہا گیا انسان بنو، نفسانی خواہشات، کرودھ یعنی غصے پر قابو کرو. ست پویتر تب ہوئے، تب تم سچے بنو گے اور پاکیزہ بنو گے. تب تم صحیح معنی میں سچا اور پاکیزہ بنو گے. چت جیتے چندہ ہوئے نرملا، اپنے خیالات پہ قابو کرو تو تمہارے خیالات، تمہارا میڈیٹیشن، تمہارا دھیان، جو روشنی تم دیکھنا چاہتے ہو وہ چاند کی طرح روشن ہو جائے گا. تمہارے چت، تمہارے خیالات پہ قابو پانا ضروری ہے. نرمل سادھو سوہی، ایسا کرنے والا جو ہے وہی پاک و پاکیزہ
اور صاف سادھو ہے. تو سادھو کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تم جو حلیہ بنایا ہوا ہے نا، جگت جول سنتوش پاتر کرو، ڈنڈا کرو وچار، کھمیاں دیا کی دوئے مدرا پہنو، گنان کر جو آہار، گر میرا گیان ویراگ کی اندری، سنگم کرو بھبوتا، ساچ دھرم سچ کری دھیاؤ تو جوگی ہے ابدوتا. تو اصل یوگ کیا ہے وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ حلیہ جو ہے تم نے سامان اٹھایا ہے، اس کے پیچھے جو باطنی مطلب ہے وہ ہم تمہیں سمجھاتے. ابدو رسنا پوچھنت کنتھنا امرت. زبان ذکر کرتی ہے اور وہ جو بات کرتا ہے وہ امرت کی طرح اس کے منہ سے بات نکلتی ہے. یا زبان پوچھتی ہے کہ وہ امرت جیسی میٹھی بات جو ہے وہ ہمیں بتاؤ. ان گنان پروش کو بینم، وہ جو علم کا شہنشاہ ہے، وہ جو علم کا بادشاہ ہے، وہ جو علم کا مالک ہے، اس کا وہ درشن کرتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے. آکاش راجا دیہن سنگھاسن. یہ جو آسمانی بادشاہ ہے، جو روحانی بادشاہ ہے، یہ جسم اس کا تخت بن جاتا ہے. مولا نے فرمایا کہ انسانی جسم ایسی جگہ ہے جو خداوند تعالیٰ کی عبادت گاہ ہے، کیونکہ اس میں خدا کا نور رہتا ہے. اور مولا بھی فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ ایسے بن کے چلے دنیا میں کہ جیسے آپ کے اندر امام کا نور ہے، آپ کے اندر مولا علی کا نور ہے. تو ہمارے دل پر اس آکاش راجا کے بیٹھنے کی جگہ ہے. آکاش راجا دیہن سنگھاسن، اس آسمانی بادشاہ کا ہمارا یہ جسم تخت بن جاتا ہے. ابدو تو آد پروش کو بینم. تو وہ جو ازلی بادشاہ ہے اس بادشاہ کا وہ دیدار کرتا ہے، اس ازلی بادشاہ کو وہ دیکھتا ہے. جسم کے بارے میں آگے فرماتے ہیں کہ ابدو کایا کامنی منچا دیوی ان چیتن پروش استھانم. کایا کامنی ہے، یعنی یہ جو تمہارا جسم ہے یہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، لذتوں کے پیچھے بھاگتا. آپ دیکھیں جسم کو اگر آپ آزاد چھوڑ دیں تو وہ ایک مست گھوڑے کی طرح آپ کو اٹھا کر کہیں کنویں میں جا کے پھینکے گا. جسم خواہشات سے بھرپور ہے، لذت مانگتا ہے، کھانا پینا مانگتا ہے، آرام مانگتا ہے، عیاشی مانگتا ہے. اس لیے اسے قابو میں رکھو. کایا کامنی منشا دیوی، یعنی یہ جو تمہارا جسم ہے خواہشات کی دیوی ہے، جس کے اندر چیتن پروش ستھانم، اس میں وہ نورانی ہستی جو ہے اس کی جگہ موجود ہے. وہ نور کا مالک نورانی ہستی اس وجود کے اندر رہتی ہے. کرودھ اہنکار کٹک کا راجا جس کا سرت نرت پردھانم. اس کے اندر کرودھ بھی ہے، اہنکار بھی ہے، اس میں غصہ ہے، اس میں گھمنڈ ہے. اور یہ غصہ اور گھمنڈ جو ہے وہ ساری جتنی بری فوجی ہمارے وجود کے اندر ہے نا اس کا راجا ہے. ہمارے اندر اچھائی کی خوبیاں بھی ہیں نا، ست صبوری کھمیاں ایمان ذکر ہے نا. 5 تتو ماں سردار سے بھائی تینو کھمیاں نام. ست صبوری کھمیاں ایمان ذکر میں کہتے ہیں جو سردار ہے وہ حلیمی ہے، عفو و درگزر ہے. اور جو برائیاں ہیں کام کرودھ لوبھ موہ اہنکار، کہتے اس کا جو لیڈر ہے وہ اہنکار ہے. میرے جیسا کوئی نہیں، سب سے بڑا میں یہ کر کے دکھاؤں گا، میرے ساتھ اس نے یہ کیا. یہ جو میں پنا ہے یہ ساری برائی کی فوج کا لیڈر ہے. اس لیے کہتے ہیں جھک کے رہو، عاجز بن. مولانا بی ہمبل. رسول خدا کو بھی اللہ فرماتا ہے عاجز بن کے رہو. آپ عاجز بن کے حلیمی سے رہے، اس لیے آپ کو اتنی کامیابی حاصل ہوئی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے رحمان کے بندے زمین پہ عاجز بن کے چلتے ہیں، آہستہ سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کوئی جاہل ان کے سامنے آ جاتا ہے کہتے ہوئے تم پر سلامتی ہو، میں تمہارے ساتھ مغز ماری نہیں کرنا چاہتا، اس سے کنارہ کش ہو کے نکل جاتے ہیں. تو کہتے ہیں عاجز ہو کے رہو، کیونکہ اہنکار کرودھ اور اہنکار جو ہے وہ اس فوج کا راجا ہے
کس کا سرت نرت پردھانم، مگر اس راجے کا جو پردھان ہے وہ اس کے خیالات، اس کا دھیان ہے، دھیان اور لگن جو ہے وہ اس کے وزراء ہیں، اس کے وزور ہے۔ ابدو نام پاتال سر اوپر نرملا، یہ جو نام لیتے ہیں، گنانوں میں ہمیں جو عبادت بندگی کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو ذکر ہے، ہم جب بیٹھتے ہیں بندگی میں تو نابھی سے جب اٹھے ونکناڑ رستہ لے، تریوینی کے تیر پر 10 مائیں ٹھور رہے، کہ ہمارے وجود کے جب ہمارے جو بیٹھنے کی جگہ ہے، ہمارے ناف کے نیچے سے یہ اسم جب چلنا شروع ہوتا ہے تو ونکناڑ کا رستہ لے کر وہ جو 10واں دوار ہے ہمارے پیشانی میں، ہمارے سر پہ، وہاں پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں نام پاتال، وہ جو نام ہے وہ گویا زمین کے اندر ہے، نیچے ہے۔ سر اوپر نرملا، جب وہ سر کے اوپر آتا ہے، وجود میں سب سے ٹاپ پر آتا ہے، تو وہاں چمتکار ہے، وہاں خوشی ہے، وہاں پاکیزگی ہے۔ کرم پرش سنگھاسن اے، اس مالک کے بیٹھنے کی اور اعمال والے مالک کے تخت کی جگہ جو ہے نا وہ ادھر ہے 10ویں دوار میں۔ پاتال سے یہ نام شروع ہوتا ہے اور اس طرح آکاش پہ، ہمارے وجود کے آسمان پہ، ہمارے وجود کے آکاش میں پہنچتا ہے۔ جو جوگ جگت دوئے بسنت سائیاں، تو کرنا کرنی کرتب سارم، کہ وہ مالک جو یوگ اور جگت دونوں کا مالک ہے وہ اس وجود میں بستا ہے، اس کا ہر کام اچھا اور کرامت والا ہوتا ہے۔ یعنی جو نام میں رہتا ہے، ذکر میں رہتا ہے، ایسے یوگی کا ہر کام جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ ابدو آشا مارو چنتا جارو، انہوں خودی کرو رسوئی، خواہشات، بہت زیادہ خواہشات کو قابو میں کرو۔ مولا فرماتے ہیں آپ بندگی میں بیٹھیں تو آپ کو بہت زیادہ ایمبیشیس، بہت زیادہ خواہش مند ہو کے نہ بیٹھے، امید کے ساتھ ضرور بیٹھے، مگر حلیمی کے ساتھ، سبمیشن کے ساتھ، اپنے آپ کو اس کے چرنوں میں ڈال دے، بجائے کہ ہم کوئی تجارت کی خیال اپنے ذہن میں لا کر بیٹھے۔ آشا مارو، ہر قسم کی امید کو چھوڑو، آش تو ایک الگ نہیں کیجیے، اسے ایک مالک کی آش کرو۔ چنتا جارو، اور خیالات کو جلا ڈالو، یعنی خیالات کو ختم کر دو تاکہ تم یکسو ہو سکو۔ اور ہم میں سب کا پرابلم تقریباً یہ ہے عبادت کرنے والے کہ خیالات پہ قابو نہیں پا سکتے ہیں، خیالات دور نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یہ جو نام ہے، جو مولا نے ہمیں اسم دیا ہے، یا جس نام کا ہم ذکر کرتے ہیں تسبیح میں سے بھی، اس نام میں یہ خوبی موجود ہے کہ اگر ہم اس پہ دھیان لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ خیالات کو خود بخود دور کر دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو پھیلاتا جاتا ہے، اپنے آپ کو پھیلاتا جاتا ہے۔ دنیاوی سادہ سی مثال لے، ہم دنیاوی زندگی میں بھی جس چیز پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں وہ پھیل جاتی ہے، جس چیز سے دھیان اٹھا لیتے ہیں وہ سکڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کے سر میں تھوڑا سا درد ہے اور آپ کا سارا دھیان اس سر درد کے اوپر ہے تو ایسا لگے گا آپ کو جیسے کہ سارے دنیا کا سر درد ہے، دنیا میں سوائے درد سر کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے کانسنٹریٹ کیا ہے۔ اگر ایک بڑا اچھا سفید کپڑا کوئی آدمی پہنا ہے اور اس پہ کہیں ایک سیاہی کا دھبا پڑا ہوا ہے اور آپ اس سیاہی کے دھبے پہ کانسنٹریٹ کریں تو ایسا لگے گا یہ آدمی کالا کپڑا پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہمیں اس سیاہی کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ بہت دفعہ ہم آدمی کی برائیوں پہ نظر ڈالتے ہیں، ٹھیک، ہم میں سے شاید ہماری ایک عادت ہے کہ ہم نیگیٹو یا بری چیز کو پہلے دیکھتے ہیں، اچھائی کو نہیں دیکھتے ہیں۔ کوئی بڑا اچھا انسان کی ایک دو برائی کو ہم اتنا اجاگر کرتے، اس پہ اتنا دھیان لگاتے ہیں کہ وہ آدمی سوائے برائی کے ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ بالکل سادہ سی بات، جس پہ ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں وہ پھیل جاتا ہے، جس سے آپ وڈرا ہوتے ہیں، آپ جس چیز کو دھیان میں نہیں لاتے۔ میں 2 کلر کا ساکس اگر جماعت خانے پہن کر آیا ہوں، اگر میں نے کیئر نہیں کیا، فکر نہیں کی، تو کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ میں نے 2 کلر کے ساکس پہنے۔ لیکن اگر میرا دھیان پڑ گیا اور میں کانشیس ہو گیا تو مجھے اٹھ کے بھاگ جانا پڑے گا، ٹھیک، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے؟
تو جس چیز سے ہم خود دھیان اٹھا لیتے ہیں وہ خود بخود سکڑ کے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو نام ہے، ذکر ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے. دھیان لگائیں گے، اس پہ کوشش کریں گے، وہ خود پھیلتا جائے گا. ایسا پھیلے گا کہ سوائے اس نام کی اور کچھ نظر نہیں آئے گا، اس نام کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا. اس لیے جو خیالات ہیں وہ خود بخود اس طرح کنٹرول میں آ جاتے ہیں. تو آشا مارو چنتا جارو، انہیں ہوں خود ہی کرو رسوئی. یہ جو میں پنا ہے اس کو پکا کے کھا جاؤ. ہوں خود ہی کرو رسوئی یعنی یہ میں جو ہے نا اس کو نکال دو اپنے وجود میں. ساتھی تجھ کو تو ملے جب چھوڑے ہوں. سب باتا سائیں کو سونپیے نے ہر دم کہوے تو ہی تو. یہ ہوں کو چھوڑو، تو ہی تو بن جاؤ. پھر دیکھیں زندگی میں کتنی تبدیلی آتی ہے. ہوں کرنے والا کبھی دنیا میں خوش نہیں ہوتا. تو کرنے والے کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے. ہوں خود ہی کرو رسوئی، آسن جیتو نندرا جیتو. جو پہلے آیا تن جیتے جسم پہ قابو پاؤ. آسن یعنی عبادت میں بیٹھنے کا طریقہ. ہم جماعت خانے میں آ کے بیٹھتے ہیں یا گھر میں کہیں بھی بیٹھتے ہیں، 2 منٹ پیر سیدھا رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے. بس 3 منٹ ہوا ہم نے پیر یوں بند چینج کیا، پھر 2 منٹ ہوا یوں بند کیا. نہ معلوم ہمیں کہاں جو ہے وہ اٹینشن دینے کی ضرورت پڑتی ہے اپنے جسم میں. یا پنکھا برابر نہیں ہے، اے سی برابر نہیں ہے، پیر برابر نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہے، کپڑے تنگ ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ آسن پہ قابو نہیں ہے. ہمارا انوائرمنٹ ہم پہ قابو پا رہا ہے. آسن جیتو. دیکھیں جو آسن پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ گھنٹوں مہینوں بیٹھ جاتے ہیں سمادھی کے اندر. ان کی جان بھی اس میں سے نکل جاتی ہے اور دیمک ان کے جسم کو کھا جاتے ہیں، تب بھی ان کی سمادھی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے. جو دھیان میں بیٹھتے ہیں ایسے لوگ بھی بیٹھنے والے ہیں. تو ہم سے کہا گیا آسن جیتو یعنی کم از کم 15 منٹ بھی ہم بیٹھتے ہیں یا آدھا گھنٹہ بھی بیٹھتے ہیں، وہ تو ایک حال میں بیٹھنے کی کوشش کریں. وہ کیسے ہوگا؟ تھوڑی تھوڑی پریکٹس سے. کبھی ہم نے 5 منٹ بیٹھے، پھر 1 منٹ اضافہ کیا، 3-4 دن پھر 1 منٹ اضافہ کیا. گریجولی اس طرح ہم آسن پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. آسن جیتو نندرا جیتو. بیٹھنے پہ قابو پاؤ، نیند پہ قابو پاؤ. اس وقت نیند ہم پہ قابو پائے ہوئی ہے. گنان میں پیر نے فرمایا نیند بیچاری کیا کرے جو بندہ ہوئے ہوشیار. اگر بندہ ہوشیار ہے تو نیند کیا کر سکتی ہے؟ نیند بھی آ کر ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ. آپ کو ایسے مومنین ملیں گے وہ 12 بجے سو رہے ہیں یا 1 بجے سو رہے ہیں یا 2 بجے سو رہے ہیں یا نہیں سو رہے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا. ان کی عبادت کے ٹائم پہ وہ حاضر ہے. دیکھیں ہماری باڈی کلاک ہوتی ہے، ایک باڈی کلاک ہے. آپ کے رات کو سونے کا اور صبح اٹھنے کا ایک باڈی کلاک ہوتا ہے. اتنا بچتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے، اتنا بچتا ہے تو ہم خود اٹھتے ہیں. تو ہماری باڈی کی بھی ایک گھڑی ہے. اس گھڑی کو ہم اپنے حساب سے ٹائم پر رکھ سکتے ہیں. جس طرح ہم گھڑی کی الارم رکھتے ہیں، ہماری ہیبٹ، ہماری سوچ، ہماری ڈسپلن ہماری گھڑی کی کلاک کو سیٹ کرتی ہے، ہماری باڈی کی گھڑی کو سیٹ کرتی ہے. عبادت کا ٹائم ہے، یہ باڈی کبھی سو ہی نہیں سکے گا. اس کا مطلب ہے نندرا کو کنٹرول کرنا. اس کا مطلب ہے نندرا جیتو. آسن جیتو نندرا جیتو، کرتار کرے سو ہوئے. اس کے بعد آپ دیکھو جو مالک چاہے گا وہ ہوگا اور جو مالک کرے گا وہ ہوگا. جو گر ملے تو ارتھ بتاوے، مرشد ملے تو تمہیں بھید بتائے گا، راستہ بتائے گا. ایک بات بہت بنیادی ہمارے گنانوں میں بتائی گئی ہے کہ روحانیت کا راستہ مرشد کے بغیر طے نہیں ہوتا. روحانیت کا راستہ گرو کے بغیر طے نہیں ہوتا. اور ہمارے طریقے میں حاضر امام بھی فرماتے ہیں کہ آپ کی اسپرچول سرچ فار اسپرچول انلائٹنمنٹ ایز گائیڈڈ بائی دا امام آف دا ٹائم. زمانے کے امام آپ کی رہنمائی کرے، اس رہنمائی میں اپنی ذاتی روحانیت کا راستہ ڈھونڈنا. تو ہمارا گر زمانے کے امام ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ بتاتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم عبادت میں آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. جو گر ملے تو ارتھ بتاوے، اگر مرشد ملے تو تمہیں مقصد بتائے گا،
تو تمہیں میننگ بتائے گا. انے مٹے چنت کا سینسا, اور جو خیالات میں جتنے بھی ڈاؤٹ ہے بھئی یہ ایسا کیوں ہے, یہ ایسا کیوں ہے, یہ فلان یہ کیوں کرتا ہے, وہ کیوں کرتا ہے, یہ سارے ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے. امام نے فرمایا بیت الخیال کی عبادت میں آپ پابند رہیں گے تو آپ مذہب کو سمجھنے میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے, اور کبھی مذہب کے بارے میں سوالات آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ پریکٹیکل میدان میں ہوں گے. یہ وہ روشنی ہے جو ہمارے تمام ڈاؤٹس, جتنے بھی ہمارے ذہن کے خیالات میں شکوک و شبہات ہیں, وہ ختم کر دیتے ہیں. مٹے چنت کا سیسا, جل بنا کمل نہ پھولے تاکو مورک جانے ہنسا. پانی کے بغیر کمل کا پھول پیدا نہیں ہوتا, کمل کا پھول بنتا ہے مگر پانی میں. اسی طرح مرشد کے بغیر مرید کچھ نہیں کر سکتا ہے. مرید کو اگر پھولنا پھلنا ہے تو جس طرح کمل کے پھول کو پانی چاہیے, اس طرح مرید کو مرشد کی ضرورت ہے. تاکو مورکھ جانے ہنسا, اگر جو نادان آدمی ہے تو وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا اور یہ باتیں ہنسی میں اڑا دیتا ہے. گر ملے تو پرچھے سادھو, اگر مرشد ملے آپ کو تو پھر سادھو کو وہ چیزیں سمجھاتا ہے جو سادھو کے سمجھ میں آتی ہے. گر بنا باٹھ نہ پاوے, مرشد کے بغیر راستہ نہیں ملے گا. ماشاءاللہ ہم خوش قسمت ہے کہ زمانے کے امام کی رہنمائی میں صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں. دنیاوی زندگی میں بھی اور روحانی زندگی میں بھی مرشد کا راستہ ہمارے ساتھ ہے. گنان منڈل ماں جل بل دیو ڈی سے, گنان کی محفل میں یعنی علم کی محفل کے اندر دیے روشن ہوتے ہیں, علم کے دیے روشن ہوتے ہیں. سو گر بنا ہاتھ نہ آوے, لیکن اگر تمہارے پاس گرو نہیں ہے, تمہارے پاس مرشد نہیں ہے, تو یہ جو گنان منڈل کے دیے ہیں یہ دیا تمہارے ہاتھ میں نہیں آتا, یہ روشنی تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گی. پھر ایک بڑی خوبصورت تشبیہ دے کر ہمیں فرماتے ہیں کہ تمہیں کیوں مرشد کی ضرورت ہے, تمہیں کیوں گرو کی ضرورت ہے. ابدو رہن اندھیری ساتھی ویری انے اوگٹ گاٹ گدھارا. سوچو تو صحیح, رات اندھیری ہے, اندھیری رات میں تم کہیں جا رہے ہو, ساتھی ویری, تمہارے کمپینینز جو تمہارے ساتھ میں ہے, جس کو تم نے اپنے سفر میں ساتھی بنایا ہے, وہ تمہارا دشمن ہے. انے اوگٹ گاٹ گدارا, اور راستہ جس میں تم جانے والے ہو وہ گزرگاہ بھی بہت مشکل ہے. تو مرشد کے بغیر تو راستہ اندھیرا ہے, اور شیطان ہمیشہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ تو ہمارا کمپینین ہے نا. جب تک اس کو ہم کلمہ نہیں پڑھائیں گے تب تک وہ دشمنی کرتا رہے گا ہمارا. تو تمہارا دشمن تمہارے ساتھ ہے, راستہ اندھیرا ہے, راستہ دشوار ہے. بن اگوے کیوں مارگ پاوے, تاکہ چنتا کرو سویرا. تم یہ سوچو جلدی سے کہ ایسی حالت میں مرشد کے بغیر تم کیسے راستہ حاصل کرو گے. آپ خود تو سوچیں, ہم کسی ایسے سفر میں جا رہے ہیں, رات کے اندھیرے میں نکلے ہیں, دشمن کو ساتھی بنایا ہے, ٹوٹے پھوٹے راستے ہیں اور راہ گزر خراب ہے, تو ہم چاہیں گے کاش کوئی راستہ جاننے والا ملے, ہمیں سیو کرنے والا ملے. امام صرف راستے کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں, امام ہمیں پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں. جو ساتھی ہمارا دشمن لگا ہوا ہے اس سے امام, اس کی رہزنی سے, اس کے لوٹنے سے امام ہمیں بچاتے ہیں. تو امام ہمارے رہنما ہے, ایٹ دا سیم ٹائم گارنٹر ہے, جو ہمیں حفاظت کے ساتھ, تحفظ کے ساتھ منزل مقصود پر لے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کس طرح یہ راستہ پار کرو گے, اس کے لیے ذرا جلدی سے فکر کرو. ابدو ستگر پارس سادھو ترامبا, بھیٹے تو سوون ہوئے. پارس کی کہانی ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ پارس ایک ایسا پتھر ہوتا ہے, فلوسوفرز سٹون کہتے ہیں جسے, کہ یہ ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر وہ لوہے میں ٹچ ہو جاتا ہے, تانبے میں ٹچ ہو جاتا ہے, تو وہ اسے سونا بنا دیتا ہے. اس کی تشبیہ بتائی گئی ہے کہ ستگر پارس سادھو ترامبا.
ایک اور گنان میں ہے सदगुर पारस मुनिवर त्रांबा भेटे तो सोवन होए, कि मोमिन जब इमाम की सोहबत में आता है तो सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनन, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनन। अच्छे का सोहबत तुझे अच्छा बनाता है, बुरे का सोहबत तुझे बुरा बनाता है। यक जमाना सोहबते बाओलिया बेहतर सत्सौल ताअते बेरिया। मौला रूम फरमाते हैं एक पल औलिया की सोहबत में बैठना, वली की सोहबत में बैठना 100 साल की बेरिया की तेरी इबादत से बेहतर है। तो मुर्शिद की ये अहमियत है, मुर्शिद का ये मकाम है कि मुर्शिद हाथ पकड़ के पीर सदरदीन ने पकड़ी बाएं भव सागर उतार, चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको ले जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये इमाम की सोहबत होती है। तो सदगुर पारस साधु त्रांबा भेटे तो सोवन होए, ये जब आपस में मिलते हैं तो वो साधु सोना बन जाता है। इसलिए सदगुर की मुर्शिद की सोहबत में रहना जरूरी है। ज्यों जल मीने आप प्रकाशे, जिस तरह आप पानी में देखते हैं तो उस पानी में आपको अपनी शक्ल नजर आती है, ठीक है। ज्यों जल मीने आप प्रकाशे, जब आप पानी में कुएं में किसी बर्तन में झांकते हैं तो हमारा ही चेहरा हमको अंदर दिखता है ना, जिस तरह उसमें आपको अपना अक्स नजर आता है, त्यों माले दर्शन सोही, इस तरह वो अपने अंदर उस मुर्शिद का दीदार हासिल करता है, वो हकीकी दीदार हासिल करता है। अबदू निर्मल मढ़ी सतगुर का द्वारा अने दया पुरुष का वास्ता, ये जो हमारा वजूद है, ये जो हमारा जिस्म है, कहते ये हर तरह का जिस्म नहीं, निर्मल मढ़ी, वो जिस्म जो पाक है। पाक किस तरह है कि वो जिस्म को किसी बुरे आमाल में इस्तेमाल ना करे। रमदान का महीना है, आप जानते हैं, जो तकवा का महीना है, और हमारे पीरों ने हमें बताया कि रोजा जो है वो सर से लेकर पांव तक का रोजा है। सर का रोजा, आंख का रोजा, कान का रोजा, नाक का रोजा, मुंह का रोजा, जबान का रोजा, दिल का रोजा, नफ्स का रोजा, हाथ का रोजा, पांव का रोजा, इस तरह 10 रोजे, यानी तुम्हारे इस तमाम वजूद में से तुम्हारा कोई एक भी उजू बुरा काम न करे, न काम बुरा सोचे, न काम बुरा करे, वो सही माना में मुत्तकी होता है, वो सही माना में पाकीज़ा होता है, जो वली औलिया का रोजा होता है। जो निर्मल मढ़ी सतगुर का द्वारा कहा गया कि पाकीज़ा वजूद जो है वो सतगुर के रहने की जगह है। तो इंसान जब बुराइयों से अपने आप को दूर करता है तो इस वजूद के अंदर मुर्शिद के रहने की जगह बन जाती है। अने दया पुरुष का वासा, वो जो रहमान और रहीम जो मालिक है, मेहरबान, सब पे रहम करने वाला मालिक जो है, उसके रहने की जगह हमारे वजूद में बन जाती है। हृदय कुंभ पवन घट शोधो, तो अलग पुरुष की आशा, अपने दिल के वजूद के अंदर सांस व सांस की जो इबादत है, यानी इबादत में जब आप बैठते हैं और जो हमारी सांस जो है वो आती जाती रहती है, इस पवन के अंदर, इस जिक्र में, जिक्र की रवानी में तुम उस मौला को ढूंढने की कोशिश करो, अलग पुरुष की आशा, और फिर उस नाकाबिल बयान मालिक जो है, जिसको कोई समझ नहीं सकता, जिसको कोई बयान नहीं कर सकता, उसकी उम्मीद, उसकी आरजू और उसकी आशा में तुम जिंदगी गुजारो। अबदू सकल घाट अंदर लस घाटी, इबादत के बातिन के कुछ तजुर्बात की बात बताते हैं। सकट घाट, रास्ता मुश्किल तंग रास्ता है, अंदर लस घाटी और फिसलने वाली वादियां अंदर है, जहां सुई मार्ग न पावे, जहां से एक सुई को भी चलने की जगह नहीं होती, यानी इतनी तंग घाटी और इतनी फिसलने वाली जगह है कि जहां से एक सुई भी नहीं गुजर सकती। और जब हम रूहानी दुनिया की बात करते हैं तो सिवाय कॉन्ट्राडिक्शन के
کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ کانٹراڈکشن دونوں ایسا کہ بیک وقت موجود ہے، یعنی نہ تن نام نہ ٹھام ہے، نہ نام نہ بن نام نہ ٹھام، نہ وہ نام اور ٹھام کے بغیر ہے اور نہ اس کا کوئی نام اور ٹھام ہے، نہ کوئی شکل و صورت ہے نہ وہ شکل و صورت کے بغیر ہے، نہ بادل ہے مگر بارش پھر بھی آ رہی ہے، یعنی ایک ایسی دنیا کے جس کا تصور آپ اس مادی دنیا کے اندر اور مادی ذہن کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا راستہ ہے جب آپ بندگی میں ہوتے ہیں کہ تیاں سوئی مارگ نہ پاوے، سوئی کو بھی راستہ نہیں ملتا مگر تیاں وہاں نہ رکھ سنگھاسن راجا تاسو نت اٹھ آوے جاوے، مگر وہ تنگ گھاٹی، وہ تنگ راستہ جہاں سے سوئی نہیں گزر سکتی، وہاں وہ آپ کا روحانی بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا علی یا علی یا علی۔ وہ جو ذکر ہم کرتے ہیں، وہ جو پریکٹس کرتے ہیں، ویسے کہتے ہیں اس راستے سے کوئی نہیں گزرتا، کوئی نہیں گزر سکتا، مگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو مولا کی سواری آ رہی ہے اور جا رہی ہے، وہ اپنے سنگھاسن پہ بیٹھ کر، وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر آ رہا ہے اور جا رہا ہے، جو آپ اپنے عبادت کے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ کچھ اور کانٹراڈکشن کی بات کرتے ہیں، یعنی کچھ ناقابل فہم حقیقتیں۔ ابدو برکھ بنا پھولے پھلواڑے، باغیچہ ہے مگر درخت نہیں ہے۔ ابدو برکھ بنا پھولے پھلواڑی، وہاں بہت خوبصورت باغیچہ ہے مگر وہاں کوئی درخت نہیں ہے، درخت کے بغیر باغیچہ ہے۔ انے بن مکھ ناد بجاوے، میوزک بج رہا ہے مگر کوئی منہ نہیں ہے، کوئی زبان نہیں ہے، کوئی ساز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کچھ احساس اس دنیا کے جس سے اس دنیا کی مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر مجبور کہ یہ دنیا کی زبانیں اس روحانی چیزوں کو بیان نہیں کر سکتی ہے۔ باجا کا ذکر کریں گے تو منہ تو آئے گا اس میں، بھئی باغیچے کی بات کریں گے تو درخت تو آئے گا، لیکن درخت تو وہاں ہے ہی نہیں، میوزک تو ہے، ساز کوئی ہے نہیں۔ تو یہ جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ ہم روحانی اور جسمانی دنیا کے ایک ایسے ملاپ پہ آتے ہیں جہاں جسم کی بہت سی باتیں پیچھے چھوڑ کر صرف روحانی دنیا میں آگے جانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، مگر جسمانی لینگویج کا جو لگیج ہمارے ساتھ ہے اس سے ہم آزاد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم اس زبان کے بغیر کوئی اور زبان سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر اسی زبان میں بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بن رسنا گن گاوے نر کا، امام کی تعریف ہو رہی ہے، مولا کی تعریف ہو رہی ہے مگر زبان نہیں ہے۔ بن رسنا، زبان کے بغیر اس کا ذکر ہو رہا ہے، زبان کے بغیر اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ سو بن پگ آوے جاوے، ابھی میں آپ سے کہوں کہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے تو آپ کے ذہن میں پاؤں کا خیال تو ضرور آئے گا کہ بھئی یہ جا رہا ہے، آ رہا ہے تو پیر سے جاتا ہوگا۔ بن پگ آوے جاوے، آ رہا ہے جا رہا ہے مگر پیر نہیں ہے، پیر کے بغیر آ رہا ہے، میوزک کے بغیر، سازوں کے بغیر میوزک سنائی دے رہی ہے۔ ابدو ہر دے بیٹھ چیتن بندگی، اپنے دل کے اندر، اپنے روح کے وجود میں اس اعلیٰ ہستی کی عبادت کرو، بندگی کرو تو راول ہے مت والا، اس طرح وہ عبادت کرنے والا، وہ جوگی مست ہو جاتا ہے، اس طرح وہ جوگی مت والا بن جاتا ہے۔ انگلا پنگلا سکھ منا داسی، ستگر کی ایسی بالی، گنان میں بہت جگہ آپ سنتے نا، چاندو سورج دو رو کی راکھو، دوسرے ابدو کے گنان کے اندر ہے نا، یہ جو ہمارے دو نوسٹرل ہے، ہمارے ناک سے جو ہوا جاتی ہے اور آتی ہے، آپ کسی وقت بھی تھوڑا سا چیک کر کے دیکھ لیجئے گا، شاید ہی کبھی آپ کے دونوں ناک سے دونوں جو نوسٹرل ہے وہ بیک وقت نہیں چل رہی ہوتی ہے۔ آپ ابھی بھی ٹرائی کیجئے، آپ کا ایک بلاک ہوگا، ایک چل رہا ہوگا، کبھی ایک چل رہا ہے دوسری بند ہوتی یا ہاف بند ہوتی ہے، ٹرائی کیجئے گا، اور دونوں ایک ساتھ نہیں چلتی، ایک چاند ہے ایک سورج ہمارے گنان میں کہا گیا، اس کا ایک انگلا ہے ایک پنگلا، چاند اور سورج بھی اسی کو کہتے ہیں
کہ ایک کی تاثیر اس میں گرم ہوتی ہے سورج کی طرح، ایک کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے چاند کی طرح، اس لیے اسے چند و سورج بھی کہتے ہیں، انگلا پنگلا بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اور جب یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں تو وہ سشمنا بن جاتی ہے، وہ سکھمنا بن جاتی ہے، جو بہت ہی روحانیت کے ایڈوانس لیول پہ یہ پاسبل ہوتا ہے۔ انگلا پنگلا سکھمنا داسی، یہ جو آپ کے وینس ہیں کہ جس سے ہماری سانس اوپر جاتی ہے اور آتی ہے، صدگور کی ایسی بالی، یہ جو ہے وہ ہمارے یہ مرشد کی داسیاں ہے، یہ مرشد کی یہ عابد ہے، ان کے غلام ہے جو تمہارے غلام بن جائیں گے، تمہاری داسیاں بن جائیں گی اور یہ تمہارے کام کرنے لگیں گی۔ ابدو ہیر پرچھے تیوں تن کو شودھو، اگر کبھی ریشم کے دھاگے الجھ جاتے ہیں تو سلجھانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کس طرح آپ ریشم کے دھاگے کو بناتے ہیں، کس طرح ریشم کو سلجھاتے ہیں۔ ہیر پرچھے تیوں تن کو شودھو، جس طرح ریشم کو سلجھایا جاتا ہے اس طرح اپنے وجود میں اس کو تلاش کرو، سب کچھ ادھر ہے مگر اس کو اس طرح دیکھو، اس طرح اس میں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ انہیں کہیاں گرو کا کیجے، مرشد کی تعلیمات پہ عمل کرو، امام جو راستہ بتاتے ہیں اس راستے پر عمل کرو، امام جو طریقہ بتاتے ہیں اس طریقے پہ عمل کرو۔ میگھا بیبا مارگ جوے تیوں ہنسا گون کریجے، جس طرح بارش کے موسم میں بیبا یعنی وہ سیپ، وہ مچھلیاں جو بارش کے قطرے لے کر اپنے اندر موتی پیدا کرتی ہے، جس طرح وہ بارش کا انتظار کرتی ہے اس طرح تم اپنے روح کے لیے تیاری کرو، اس طرح تم اپنے روح کو عبادت کے واسطے ریڈی کرو۔ ابدو ہنس پرش جب سنمکھ آوے تب کایا نرمل ہوئی، وہ روحوں کا بادشاہ جب سامنے آتا ہے، مولا نے ہمیں اپنے فرمان میں فرمایا ہے اور مولا نے ہدایت بھی ہمیں دی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے بندگی میں ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے سامنے چہرہ کیا ہونا چاہیے، ہم مولا کے دربار کی تصویر رکھتے ہیں، مولا کا امیجنیشن رکھتے ہیں۔ امام نے خود منع کیا ہے کہ آپ یہ بندگی فزیکل نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے، امام کا ظاہری چہرہ اپنے سامنے مت رکھو، جو نام ہے وہ نام، جو تسبیح کے بھی کوئی نام آپ اپنے لیے اللہ کا کوئی بھی نام لے کر خود ہم جماعت خانے میں یا اللہ یا وہاب علی اللہ صمد، اللہ کے کتنے نام رحمان رحیم ہم پڑھتے ہیں، جن کے پاس بول نہیں ہے وہ کوئی بھی اللہ کا نام لے کر جو امام نے پرسکرائب کیے ہیں اس کا ذکر کر سکتے ہیں، مگر امیجنیشن میں مولا نے فرمایا امام کی تصویر سامنے مت لاؤ، کیونکہ یہ امام کا جسم ہے، جو نام کا جو نورانی سروپ ہے وہ سروپ تمہارے سامنے آئے گا، تو وہ ہنش پرش ہے، وہ روحوں کے مالک کا بادشاہ کا چہرہ ہے۔ تو ہنس پرش جب سنمکھ آوے تب کایا نرمل ہوئی، وہ نورانیت جب سامنے آتی ہے تب تمہارا وجود پاک اور صاف ہوتا ہے۔ کرو دھیان بے انگ بھبوتا، بھبوت کہتے ہیں، آپ نے پتہ نہیں ہمارے پاکستان میں تو یوگیاں اتنے ہمیں نظر نہیں آتے، انڈیا میں آپ کو یوگیاں بہت نظر آتے ہوں گے، اور آپ نے ٹیلی ویژن میں ڈرامہ میں یوگیوں کو دیکھتے ہوں گے، اور مختلف قسم کے یوگیز ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پورے جسم پہ راکھ ملا ہوتا ہے، کپڑا نہیں ہوتا جسم پہ کوئی، یا بہت تھوڑا سا لباس ہوتا ہے اور پورے جسم پہ راکھ ملتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں بھبوت۔ تو یہ بھبوت، یہ جو خاک ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ کرو دھیان بے انگ بھبوتا، ایک دھیان ہو جاؤ اور جسم کے بغیر بھبوت لگاؤ۔ وہی بات آئی، پھر بھبوت لگائے تو راکھ کہاں لگائے کہ جسم نہیں ہوگا وہاں۔ کرو دھیان بے انگ بھبوتا، ایک دھیان سے بیٹھو اور جسم کے بغیر بھبوت لگاؤ تو ستگر پاوے سوئی، تو وہ مالک جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ یعنی جسم سے بالا تر ہو کے سوچو،
روحانیت اور نورانیت کو سامنے رکھ کے سوچو. ابدو ناد بند دوئے بچم گر کے، ذکر اور لگن یہ دونوں گر کی خوراک ہیں. انہیں چنت ست دوئے ساتھی، اور فکر، خیالات اور سچائی یہ دونوں مرشد کے ساتھی ہیں. نوسا پرچو کھیل گروس، گرو کے نئے نئے معجزات دیکھو، یا گر کی تعلیمات کی روشنی میں اس نورانی بادشاہ کو دیکھو. گیان دھیان دوئے ہاتھی، گیان اور دھیان، نالج، علم اور میڈیٹیشن، دھیان، یہ دو مرشد کے ہاتھ ہے جن کے ذریعے سے کام ہوتا ہے. ابدو جاگے سو جو رس میں پاکے، ان سویا تنے رس کھویا. جو رس میں پکا ہوا ہوتا ہے وہ جاگتے. آپ قرآن شریف بھی پڑھیں. قرآن شریف کی شروعات کی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے چادر لپیٹ کے سونے والے، حضور کو اللہ نے فرمایا اٹھ، آدھی رات کو اٹھ، آدھی رات سے کچھ پہلے یا کچھ بعد، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا اٹھنا نفس پہ بڑا بھاری گزرتا ہے، اور تمہاری باتیں، تمہاری زبان بہت اچھی چلنے والی ہے. حضور کو اللہ فرماتا ہے محمد اللہ جانتا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل وطائفۃ من الذین معک. اللہ جانتا ہے کہ تو رات کو اٹھتا ہے، آدھی رات کو اٹھتا ہے، اور تیرے کچھ ساتھی بھی ہے جو تیرے ساتھ اٹھتے ہیں. دیکھیے پوری امت آدھی رات کو نہیں اٹھتی تھی، سب کو معلوم بھی نہیں تھا. اللہ فرماتا یہ سیکرٹ ہے، اللہ جانتا ہے. تو اٹھتا ہے، تیرے کچھ ساتھی، اس وقت جو خاص عبادت کرنے والے حضور کے ساتھ جو لوگ تھے، اللہ فرماتا یہ آدھی رات کو اٹھنے والے تم لوگ ہو. تو اللہ قرآن میں آدھی رات کو اٹھ کر ذکر کرنے، قیامت کے دن لوگوں کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے. پوچھ رہے بھائی یہ کون لوگ ہیں جنت میں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو جاگا کرتے تھے، کبھی سوتے نہیں تھے، رات کو یہ جاگتے تھے عبادت کے لیے. خالی جاگنا رات کا کوئی خوبی نہیں ہے، رات کو جاگنا عبادت کے لیے وہ خوبی ہے. تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پیٹھ، ان کے پہلو بستروں سے بیگانہ رہتے تھے. یعنی ان کی پیٹھ جو ہے ان کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ بستر کیا چیز ہے. اللہ فرماتا یہ وہ لوگ زمین سے آئے ہیں جن کے پہلوؤں کو، جن کے پیٹھوں کو یہ نہیں معلوم بچھانا کیا ہوتا ہے. یعنی یہ رات کو جاگتے تھے عبادت بندگی کے اندر. یہ قدرت کا دیا ہوا ٹائم ہے. آدھی رات کی عبادت، صبح سویرے کی عبادت، کھٹ گھڑی پاچلی رہنی رہے تیارے تمہیں جاگو مومن بھائی، جاگی جاگی اپنا لکھ نے ارادو. جس کو نور ویڑا کہا گیا ہے، یہ نور کا ٹائم ہے. آج بھی یہی نور کا ٹائم ہے. امام نے آج بھی وہی نور کا ٹائم رکھا ہے. اب کتنے بھی مصروف ہے، کچھ بھی مصروف ہیں، کچھ چیزیں ہم کر تو لیتے ہیں نا. آپ کتنے بھی بزی ہے، کھانا تو کھا لیتے ہیں نا. اس میں تو چلو بھائی تھوڑا آگے پیچھے مگر کمپرومائز، زندہ نہیں رہیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے تو کھا ہی لیتے. تو مصروفیت کا جو ہمارا سارا بوجھ ہے وہ ہم عبادت پہ ڈالنا چاہتے کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم بہت مصروف ہیں. فرسٹ تھنگ فرسٹ کہتے ہیں، مینجمنٹ کی ٹیکنیک میں کہتے ہیں جو کام پہلے کرنا ہے سب سے پہلے کرو. تو ہماری زندگی کا سب سے پہلا کام وہ ہے جو آخرت تک ہمارے ساتھ چلنے والا ہے، وہ ہماری عبادت ہے. باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہے. تو ہم پہ ہے کہ ہم کس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. تو جاگے سو جو رس میں پاکے، سویا تینے رس کھویا. جو جاگتا ہے رس میں پکتا ہے، جو سو گیا فنش. سہا ہے کندھا ہتھ ہڑندا جی ہاں ریونی آئی وٹ. بس پھر صبح اٹھ کے روتے رہیں گے بس ٹھیک ہے اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. بھائی یو ہیو مس دا بس. تمہارا وقت جو بہترین وقت ہے وہ تمہارے ہاتھ سے گزر گیا. تو کہتے ہیں قدر کرو، سوتے ہوئے رہ کر اور اپنا اتنا اچھا وقت نہ گزارو. سوئے پنتھ نہ کٹے گسائیاں، مورکھ چاہوے سویا. سوتے ہوئے کسی کا بھی راستہ نہیں کٹتا ہے. اگر راستہ پار کرنا ہے تو جاگنا پڑتا ہے. مسافر شب کو اٹھتے ہیں
جو منزل دور ہوتی ہے. جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر, جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر. مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو منزل دور ہوتی ہے. صبح 5 بجے کی فلائٹ ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ 6 بجے اٹھتے ہیں نیند سے؟ نہیں, رات بھر نہیں سوتے. 1 بجے گھر سے نکل جاتے ہیں, بھائی کہیں راستے میں ٹریفک نہ ہو, فلائٹ مس نہ ہو جائے. کتنے ہم کانشیس ہیں. مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو منزل دور ہوتی ہے. جلدی سے تیاری کرتے ہیں چونکہ بہت اہم ہمارا سفر ہے. تو یہ جو روحانی سفر ہمارا ہے, جانا ہے. ہم میں سے کسی کو کوئی ایسی گارنٹی ملی ہے کہ اس کو نہیں جانا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں تو آ گیا سو آ گیا, بس فنش, ابھی پرماننٹ ویزا لے کر آیا ہوں, میں واپس نہیں جانے والا ہوں. کوئی نہیں, یہاں سب واپس جانے والے ہیں. اپنے اپنے ٹائم پہ سب جانا ہے. تھوڑی دیر بیٹھ کے سوال کرے کہ شاید ابھی جانا ہو, کل جانا ہو, پرسوں جانا ہو. کیا سب تیاریاں مکمل ہے؟ سرخ روئی کے ساتھ جائیں گے, شکل دکھائیں گے, کہیں گے دیکھیے لیجیے آئی ایم ایٹ یور سروس, میں آ گیا ہوں, دیکھ لیجیے میں نے کیا کیا ہے. اپنے آپ کو ہم نے تیار کیا ہے. سوئے پنتھ نہ کٹے گسائیاں, مورکھ چاہے گٹ سویا. گھٹ ماہ رد سدھ ہے. یہ آخری چند پاٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابدو گھٹ ماہ رد سدھ ہے. اے سادھو, جو کچھ ہے کامیابیاں اندر ہے, دل میں. ساری مہربانیاں جو ملنے والی ہیں, آبادیاں جو تمہیں حاصل ہونے والی ہے, سب دل میں ہے. انے گھٹ مائے انحد چالا, اور دل ہی میں بہت سارے بے شمار معجزات, بے شمار کرامات ہے, سب اندر ہے. گھٹ ماہ باغ لگایا بابو, یہ باغیچہ دل میں ہی لگایا ہے. یعنی گھٹ ماہ سیچڑہارا, پانی بھی دل ہی میں دیا جا رہا ہے. یہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے, پیر فرماتے ہیں میں کسی اور جگہ کی بات نہیں کر رہا, سب تمہارے اندر ہے. باہر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, دور نہیں دکھایا. جنہیں دور کری جانیا تیرا کاج نہ سیدھا کوئی, سب گھٹ سامی مارو بھرپور بیٹھا, تمہیں غافل دور مت دیکھو. ہم نے دور نہیں دکھایا, تمہارے وجود میں ہے, تمہارے گھٹ کے اندر وہ مالک بیٹھا ہوا ہے. ابدو گھٹ مائے 9 کھنڈ پروتھمی, 9 جزائر والی یہ دنیا. اس وقت دنیا کو 9 کھنڈ پروتھمی کہتے تھے, آج ہم 7 کانٹیننٹ کی دنیا کہتے ہیں. کہ یہ جو 9 جزائر یا 9 کھنڈوں کی زمین ہے, دنیا ہے, تمہارے دل کے اندر ہے. یعنی گھٹ مائے ہے کیولاسا, یہ کیولاس کا جو پہاڑ ہے وہ بھی تمہارے دل کے اندر ہے. گھٹ مائے 7 سمندر کا واسا, 7 سمندر جو دنیا کے ہیں وہ بھی تمہارے وجود کے اندر ہے. مگر ایک پرابلم ہے کہ گر بنا جائے پیاسا. 7 سمندر تمہارے وجود میں ہے, بس پلانے والا اگر نہیں ہے, مرشد نہیں ہے, تو وہ بندہ پیاسا جاتا ہے. گر بنا جائے پیاسا. اتنا خزانہ تمہارے وجود میں ہے. سید امام شاہ کی ایک کتاب کچھ عرصے پہلے چھپی ہے, مومن چت ورنی, تو منیور بھائی نانی, اس کو آپ پڑھیں گے. دل کے خزانے کا ذکر کیا گیا ہے, اور دل کے خزانے کی چابی کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارے وجود میں اتنے خزانے موجود ہیں, مگر تمہارے پاس چابی نہیں ہے. یہاں سمندر کی بات کی گئی, وہاں تجوری اور خزانے کی بات کی گئی. چابی لو, مرشد کے پاس سے چابی حاصل کرو, خزانہ کھولو, اور یہ خزانہ پھر مرشد لٹاتے ہیں. یہ لٹ کے جاؤ, آخرت میں تمہیں کام آنے والا ہے. یہ چابی کیا ہے؟ یہ چابی ذکر ہے, یہ چابی اسم ہے, یہ چابی تسبیح ہے, یہ چابی میڈیٹیشن ہے, یہ چابی وہ راستہ ہے جو مرشد بتاتے ہیں. کہ گر کے بغیر, مرشد کے بغیر انسان دنیا سے پیاسا جاتا ہے. آخری پارٹ میں فرماتے ہیں کہ ابدو گر وچنے گھٹ شودن کیجئے. مرشد کی تعلیم کے مطابق اپنے دل میں سرچ کرو. مولانا نے فرمایا اسپریچول سرچ کرو, تلاش کرو, جستجو کرو. مرشد کے فرمان پر اپنے دل میں سرچ کرو تو گرنر درشن پایا, تو مرشد کا دیدار تم کو حاصل ہوگا. کہے پیر حسن کبیر دین سنو گتیوں لوکا, تینے آوا گون چھوڑایا. اے جماعت تو سنو, پیر حسن کبیر دین فرماتے ہیں اس نے تمہارے آنے جانے کا چکر ختم کر دیا ہے.
اس نے تمہارے آواگمن کا چکر ختم کر دیا ہے. یعنی اگر عبادت کے ذریعے سے تم اپنے روح کو ترقی دیتے ہو، اپنی روح کو آگے بڑھاتے ہو، تو یہ نجات کا راستہ ہے. اور پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، پھر آگے ہی آگے جانا ہے. اور پھر ایٹرنیٹی جو مولا فرماتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک ابدی زندگی ہماری روح کے لیے ہے، وہ ابدی زندگی ہم کو حاصل ہوتی ہے. تو آج ہم نے ہمارے پیر کے کلام کی روشنی میں روحانیت کی یہ باتیں سنی، جس میں ہمارے لیے بہت سارے نصیحتیں ہیں. روحانی مجلس میں سب سے بڑی نصیحت ہمارے واسطے یہ ہے کہ ہم یہ بھول نہ جائیں کہ ہماری اصل روح ہے. دنیا ٹیمپرری ہے، کتنی بھی بڑی دنیا اپنی بنائیں گے، چھوڑ کے جانا ہے. جو چیز ہمارے ساتھ چلنے والی ہے وہ ہماری روح ہے. تو روح کی زندگی، روح کی آبادی، روح کی خوراک، عبادت بندگی کو کبھی فراموش نہ کریں، اس کو اپنے پرائرٹی میں رکھیں. خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو عبادت بندگی روحانیت میں بھرپور رکھے. مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیندار. اللہم صلی علی محمد.